السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب، دانائے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے دلوں کو پریزنٹ کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے پاس پہنچاتے ہوئے اس گنبد خضرا کے تصور کو جماتے ہوئے نہایت ادب کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں اعلی حضرت کے طریقے پہ کہ جان و دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرات سب تم مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جان دل ہوش خیرات سب چلے جائے تو بچتا کیا ہے؟ ماٹی کے پتلوں کو یہیں چھوڑ دیں اور اپنی جان دل تڑپ کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں کہ مچل مچل کے تڑپ تڑپ کے درود کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے اتنی محبت کے ساتھ پیش کرے، اتنی محبت کے ساتھ پیش کرے کہ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، بچھاؤ پل کے بچھاؤ نظر، جھکاؤ نظر، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سلام آیا تو ایسی محبت کے ساتھ پھر درود پڑھے کہ ہمارے سلام کا جواب آ جائے۔ تو پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس بزم میں وقت نکال کر بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اس وقت کو ہمارے لیے حشر کے دن بخشش کا باعث بنا دے۔
اللہ رب العزت کا یہ کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے اپنا محبوب، اپنا پیارا محبوب، اپنا محبوب ہم کو دیا. اپنا محبوب کون دیتا ہے؟ کوئی کسی سے کچھ مانگے تو کوئی چیز ہے وہ دے دے گا، لیکن محبوب کوئی نہیں دیتا. رب نے اپنا محبوب ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم جہنم میں نہ جائے، جنت میں چلے جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا. احسان عظیم کیا ہم پر. کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں اس رب قدیر کا احسان ہے جس نے اپنے محبوب کو ہم گنہگاروں کے لیے ہادی برحق بنا کے بھیجا. اور پھر آپ کی تعظیم، آپ کا ادب بھی ہمیں رب نے سکھا دیا. کیونکہ جو اللہ کے محبوب کی ذات ہے نا، وہ اشرف الانبیاء بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے. 1,24,000 نبی علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، لیکن کوئی نبی آپ کے جیسا نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو یکتا بنایا، ایک بنایا، اور ایسا بنایا جس کی کوئی مثل نہیں، بے نظیر ہے. وہ اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے. اور آپ کے جیسا نہ کوئی آیا، نہ کوئی آیا تھا، نہ کوئی آئے گا. اللہ نے ایسے محبوب کو ہمیں عطا کیا، ہمیں پتا. اور پھر ہمیں اپنے محبوب کا احترام کیسا کیا جائے وہ بھی سکھایا. کہ یہ زمین اور زمن رب نے نثارا تجھ پر، تیری توصیف میں قرآن اتارا تجھ پر. تو تیری مدحت کہاں سرکار کہاں میرا سخن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن. وہ شاہ زمن میرے ایسے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو آپ پر نچھاور کر دیا، اور آپ کی توصیف میں خود قرآن پاک کو نازل فرما دیا، اور ایسی تعریف کی کہ آج تک قرآن پاک کی ایک آیت کوئی بھی دنیا میں، ساری دنیا مل کے اگر بنانا چاہے تو نہ بنا سکے. اور الحمد سے والناس تک سیرت تیری، چرچا تیرا. اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں قرآن پاک نازل فرمایا. میں کیا بولوں یا رسول اللہ. اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو کہ بے شک اللہ کے فرشتے، بے شک انا کا سیگا بے شک سے شروع ہوتا ہے. خبردار ہو جاؤ، انا کا سیگا کہاں آتا ہے قرآن پاک میں؟ جب بھی انا کا سیگا آیا ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اٹینشن کا حکم دے رہا ہے کہ اٹینشن ہو جاؤ. اٹینشن، کچھ خاص میسج آ رہا ہے، اور وہ خاص میسج کیا ہے کہ اٹینشن ہو جاؤ. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم سب بھی اس میں شریک ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے. اپنا محبوب بھیجا، پھر محبوب کی عظمت اور شان بتائی. اور شان یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اور ہمارے مقرب فرشتے، ہمارے تمام فرشتے ہمارے محبوب پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. درود اور صلو علیہ وسلمو تسلیما، درود بھی اور سلام بھی بھیجتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں ہمیں، اے ایمان والوں کو، بے ایمانوں کو نہیں حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا ہے. اے ایمان والو، اے ایماندارو، اے نبی کے گن گانے والو، اے نبی کا احسان ماننے والو، اے اللہ کے بندو، تم بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات سمجھ میں آئی. درود پاک بھیجنا کس کی سنت ہے؟ درود پاک بھیجنا تمام کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، جبرائیل کی، میکائیل کی، اسرافیل کی سنت ہے، اسرائیل کی سنت ہے، تمام فرشتوں کی سنت ہے اللہ کے محبوب پہ درود و سلام بھیجنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہہ دی
اور ہمیں بھی حکم دے دیا، اپنے کام میں اپنی سنت میں ہمیں بھی شریک کر لیا۔ سارے قرآن پاک میں آپ پڑھیں، اللہ نے نماز کا حکم دیا، کہیں نہیں فرمایا میں بھی پڑھتا ہوں۔ 5 رکن دیے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزوں میں کہیں نہیں فرمایا اے میرے ایمان والو بندو تم کرو میں بھی کروں گا، میں کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں۔ لیکن باری آئی محبت کی، محبوب سے محبت کی، تو فرماتا ہے اللہ رب العزت، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وہ کریم رب ارشاد فرماتا ہے، ہم ہمارے مقرب فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تو خبردار ہو جاؤ، جب کہیں جہاں کہیں میرے محبوب کا نام آئے، میرے محبوب کا ذکر کیا جائے، اذان میں ذکر آئے، محفلوں میں ذکر آئے، جہاں کہیں میرے محبوب کا ذکر آ جائے، درود بھیجنے والے بن جاؤ، اور ہمہ وقت ہر لمحہ ہر پل درود بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا درود کیسا ہے؟ اللہ درود کس طریقے سے بھیجتا ہے؟ اللہ کے درود کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو جب سے دنیا بنی بھی نہیں تھی نا، ایک نور کو اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور پہ اللہ رب العزت تب سے درود بھیج رہا ہے، جب تب اور کب بھی نہیں تھے، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے تمام فرشتے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی محبوب سے زمین آسمان عرش و کرسی لوح و قلم اور تمام فرشتوں اور تمام ملائکوں، تمام حوروں اور تمام جنت کو اور تمام دنیا کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر اس دنیا کے پیدا کرنے کا باعث اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ لیکن درود کب سے بھیج رہا ہے؟ جب سے اپنے محبوب کے نور کو بنا لیا، اور وہ محبوب کا نور عرش مولا پہ اللہ کے رائٹ سائڈ میں دائیں طرف سبوح قدوس کی تسبیح بیان کرتا تھا، اور محمد نام کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کہیں نام آئے کہ خوب نامی محمد ہے مومنو، رب کو نقطہ بھی رکھنا گوارا نہیں، دیکھو قرآن میں مومنو پھر رب نے کس طرح ان کو مخاطب کیا، کہیں طٰہٰ کہیں یاسین، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے کہیں طٰہٰ کہیں یاسین، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر بڑی محبت و الفت کے ساتھ پکارا ہے، اور اتنا پیارا نام ہے کہ ان کا نام لبوں پر جو آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کی ایسی یہ نام کی تاثیر ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے محمد، اور اللہ نے جب سے دنیا کچھ بھی نہیں بنی تھی تب سے اللہ اس نام کی تعریف کر رہا ہے، اور ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کر دیا آپ کے نام کو، ایسا بلند کر دیا کہ وہ بلند کیا ہے؟ جب اللہ کا نام لیا جائے گا ساری کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے محبوب تیرا نام میرے ساتھ لیا جائے گا۔ اذان ہوتی ہے تو سنتے ہیں نا، اذان میں نام کس کا آتا ہے؟ ہمارا آپ کا آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کا آتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کا نام، اور پھر اللہ کا درود کیسا ہے کہ اللہ نے ہمہ وقت اپنے محبوب پہ درود پاک برسانا اللہ کا درود ہے۔ اللہ کو تو کس سے دعا نہیں کرنا ہے نا، درود کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ رحمت برکت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمتوں کی برسات کر، سلامتی عطا فرما، آپ کی آل پر بھی سلامتی عطا فرما۔ یہ کیا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، لیکن کیا آپ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے یا اللہ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کس سے دعا کرے گا؟ اللہ کا درود ہے
ہمہ وقت ہمیشگی رحمت کی نظر سے اپنے محبوب کو دیکھنا، رحمت نازل فرمانا، اور اتنی رحمت سے اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں پہ رحمت بنا کے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ خود رحمت ہی بن گئے۔ رحمت اللہ نے ایسی برسائی، ایسی برسائی، ایسی برسائی، اور ہمہ وقت برسا رہا ہے۔ اور کب تک برسائے گا؟ جب تب کب کچھ سب ختم ہو جائے گا، یا آسمان لپیٹ دیا جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، تمام پہاڑ ختم ہو جائیں گے، روح کی گالوں کی طرح اڑیں گے، قیامت کا منظر برپا ہوگا، ساری روحیں، سارے جسم سے روحیں نکل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر جب کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے صرف ایک رب کی ذات ہوں گی، اس وقت بھی اللہ اپنے حبیب پہ رحمت برساتا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ساروں کو اٹھائیں گا تب بھی اللہ اپنے حبیب پہ رحمت برسائیں گا، اور ابھی بھی کروڑوں رحمتوں برکتیں ہمہ وقت حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی کہ گنبد خضرا کے اوپر برستی رہتی ہے، اور 70,000 فرشتے ہمہ وقت وہاں پر طواف کرتے ہوتے۔ کس کا؟ کعبے کا۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ جو ہے نا، جب فتح مکہ ہوا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، تو جب بھی اذان دیتے تھے تو رخ کرتے تھے کعبۃ اللہ کا۔ اب کعبے کے اوپر کھڑے ہیں تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رخ کدھر کروں؟ تو جواب آیا ہماری جانب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کعبے کا کعبہ کون ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ تو مصطفیٰ جان رحمت وہ کعبے کا کعبہ ہے، اور آپ پر ہمہ وقت رحمتوں برکتوں کی برسات ہوتی رہتی۔ ہمہ وقت اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ رحمت نازل فرما، اور اس کا گنبد خضرا پر، کعبے پر 70,000 فرشتے دن اور 70,000 فرشتے رات طواف کے لیے آسمان سے اترتے، اور ہر وقت نئے فرشتے ہوتے ہیں، کوئی پرانے، کسی کو ڈبل موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ تو امت محمدیہ ہے، ہم اور گنہگار سیاکار ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حبیب کے در پر اتنی مرتبہ جانے کا شرف ملا۔ اللہ کرے آخری پل تک شرف ملتا رہے، اور دم نکلے تو وہیں نکلے، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، تو بات بن جائے، عشق پروان چڑھ جائے۔ تو پیاری بہنوں، معزز سامعین، یہ درود ایسا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے، ہم اور ہمارے مقرب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمہ وقت درود بھیجتے ہیں۔ اے نبی کے امتیوں، اے ایمان والو، تم بھی اس کام میں ہماری سنت میں شریک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اتنا پیارا کام کہ اللہ کی سنت میں، کہ اللہ تعالیٰ جو محبت کر رہا ہے اپنی محبت میں ہمیں بھی شامل فرما لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا مطلب نبی سے محبت کرنا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے دعا ہوتی ہے، اور دعا ہم جس کے لیے کرتے ہیں وہ دعاؤں کا محتاج ہو ضروری نہیں ہے۔ اور پھر جس کے صدقے ہم بنے، آپ ہماری دعاؤں کے محتاج تھوڑی ہے۔ لیکن بات سمجھ لو، ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے ہیں، ہم آپ کی سلامتی کے لیے درود پڑھ کے درود کی شکل میں دعا کرتے ہیں، لیکن ریٹرن ہمیں ملتا ہے۔ مثال سمجھے، ایگزامپل سے سمجھے، کس طریقے سے؟ کہ جس طریقے سے گھر کے سامنے کوئی درویش آ جائے، مانگنے والا آ جائے، تو مانگنے والے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ نوک کرتا ہے، سیدھا بولتا ہے مجھ کو دے دو، مجھ کو بھیک چاہتا ہے، اور ایک بڑا سلجھا ہوا مانگنے والا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سیدھا مانگتا نہیں ہے، پہلے وہ دروازے پر آ کے پہلے ہمارے ماں باپ کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں بڑی اچھی دعائیں منہ سے نکالتا ہے، بڑی اچھی دعائیں کرتا ہے۔ اور جب وہ دعائیں کرتا ہے نا، تو کتنا ہی کروئل نیچر کا یا کتنا ہی سخت دل کا شخص اگر اندر ہو، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کے کانوں میں وہ دعائیں پہنچتی ہے تو اس کو لگتا ہے یہ کون ہے جو دروازے پہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، میرے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ سن کر وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ پھر وہ چاہے کچھ اس کے پاس نہ ہو، کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ضرور اس کو دیتا ہے۔
جیسے ہم اندر ہیں، کام میں مصروف ہے، کچن میں ہے، ہاتھ آٹے میں ہے، اور دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا ہے، اور وہ بڑی بڑی پیارے انداز میں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو آواز لگاتے ہیں کہ جلدی سے جا کر اس کی جھولی میں کچھ ڈال دو، اس کو دے دو، اس کو پیسے نہ جانے دینا۔ جب ہم جیسے ایرے گہرے ناپاک نطفے سے پیدا، ہماری کوئی اوقات نہیں، بساط نہیں، اپنی سانس نہیں لے سکتے، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دروازے سے وہ خالی نہ جائے، تو پھر رب قدیر جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر طاقت سے بڑھ کر ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے، ایسی اس کی بڑائی ہے۔ جب اس کے محبوب پر، وہ حالانکہ اولاد سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی کو پیدا کیا، وہ خالق و مالک ہے سارے کائنات کا، لیکن اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، لیکن اس کا ایک محبوب ہے، اور اس محبوب کے لیے ہی اس نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ولیوں کو بھیجا، ساری کائنات کو بنایا، اور اس محبوب پہ وہ خود بھی درود بھیجتا ہے، خود بھی محبت کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، اور اس محبوب کو ہم جیسے ایرے گہرے جب درود کے شکل میں دعا بھیجتے ہیں، جب درود پڑھتے ہیں، تو رب قدیر کی رحمت کو وہ جوش آتا ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو بے حساب خزانے دینا جانتا ہے، قسمت میں برا لکھا ہے، اچھا کرنا جانتا ہے، کم روزی لکھی ہے، فراق کرنا جانتا ہے، بس صورتیں لکھی ہے، نور ڈالنا جانتا ہے، علم نہیں ہے، علم دینا جانتا ہے، ہر نعمت عطا کرنا جانتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن طریقے سے مانگا جائے۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی دعاؤں میں درود کو شامل کر لیا کرو، اپنی دعاؤں کے اول اور آخر درود پڑھ لیا کرو، دعا ایک پرندہ ہے اور درود اس کے پر ہے، جب اگر درود پڑھ لو گے تو درود ایسا ہے جو قبول ہوتا ہی ہے، اور جب درود قبول ہوتا ہے تو اللہ کی شان نہیں کہ کچھ قبول کر لے کچھ چھوڑ دے، اول آخر اگر درود ہوگا، بیچ میں دعا ہوگی، تو ساری کی ساری قبول کر لی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے رب کا احسان عظیم ہے، جو اس نے ہمیں اتنا پیارا وظیفہ عطا فرما دیا، اتنا پیارا حکم بھی دے دیا، اور اس کے باوجود ہم کاہل، ہمارے پاس تو سب ہے، سارے فارمولے اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اللہ کو منانے کے بڑے بڑے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور سب سے اچھا مانتا ہے، جلدی مانتا ہے، اللہ اپنے محبوب سے محبت کرنے میں مانتا ہے، اللہ اپنے حبیب پہ درود پڑھنے میں مانتا ہے۔ آپ، میرا تجربہ ہے کہ آپ دیکھیے، جب کھانا بنا رہے ہو درود پڑھو، وہ کھانے میں ایسی جنت کی لذت آ جاتی ہے، آپ درود پڑھو نا، آپ پہ نور آ جائے گا، آپ درود پڑھیے، کچھ حفظ نہیں ہو رہا، یاد نہیں ہو رہا، اپنے بچوں کو سکھائیے کہ کم سے کم پڑھنے کے پہلے 100 مرتبہ نہیں، کم سے کم 10 مرتبہ درود پڑھ کے پھر اپنے لرن کریں، اپنے کوشچنس کو، اپنے آنسر کو دیکھیں اچھی طریقے سے باغور، اپنے چیپٹرز کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ علم عطا کرنا جانتا ہے، محبوب کے صدقے تو سب کچھ دیتا ہے، روزی نہیں مل رہی، روزی ہو جائے گی، برکت نہیں ہو رہی، برکت ہو جائے گی، نور 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 ہو جائے گا، اور زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، محبتیں نہیں ہیں، محبتیں ہو جائیں گی، اس محبت کے صدقے، اللہ کے رسول کی محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ جوڑوں میں محبت عطا کر دیتا ہے۔ درود پڑھیے، درود ایسی چیز ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا، اب محبوب کا ادب کیسا کرنا ہے، احترام کیسا کرنا ہے، مانگنا آپ کو کیسا ہے، یہ بھی سکھا دیا۔ بھٹ بھٹ کوئی آپ کے دروازے پہ آئے اور سیدھا بولے مجھ کو دو، مجھ کو دو، مجھ کو دو، اور پھر تم مرو جیو کچھ بھی کرو، ایسا بولے، کوئی دے گا کیا؟ مارے گا الٹا اس کو۔ مانگنے کے طریقے سے مانگے، اور اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو ہمہ وقت درود پڑھنے والا بنا دے، ہماری زبان 2400 گھنٹے کی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ صلی اللہ کا ورد ہو، ہمہ وقت ورد ہو، اور ایک بار زندگی میں درود پڑھنا فرض ہے،
اور جب جب میرے آقا کا نام آئے آپ سنیں تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بخیل، اسے بخیل کہا ہے آقا نے، بہت بڑا کنجوس، کہ درود پڑھنے میں اسے کیا جاتا ہے. ابھی درود وہ پڑھے نا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے لوگ کہتے رہتے درود ابراہیم پڑھو، درود ابراہیم پڑھو، درود ابراہیم پڑھو. ارے درود ابراہیم تو بڑا پیارا درود ہے، افضل درود ہے، ماشاء اللہ. نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں، درود تاج نہیں پڑھتے. نماز میں ہم درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. اب آپ بتائیں درود ابراہیم میں سلام کا ہے؟ پڑھ کے دیکھیے سلام ہے اس میں؟ نہیں. لیکن نماز میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس درود کے پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں یہ، اور پھر سلام بھی پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم علی ایھا النبی، تو پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور ویسے اگر درود ابراہیم پڑھے تو مکمل نہیں ہو رہا ہے. جب درود نماز میں پڑھا جاتا ہے اور پھر یا السلام علیکم علی ایھا النبی پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ درود اور سلام دونوں اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب لوگ بولتے ہیں بھائی یہ والا درود کیوں پڑھ رہے، وہ درود کیوں پڑھ رہے. بھائی درود تو درود ہے، اور درود کیسا ہے؟ درود تاج کیا ہے بھائی؟ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ کسی اور کا نام، ہمارے آپ کے امی ابا کا نام تھوڑی لے رہے ہو اس میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور درود تاج میں جتنے القاب اس میں آئے ہیں نا وہ آقا کے آئے ہیں، اور یہ ادب ہے، یہ محمد ہے، محبت ہے. شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، صدر العلا، نور الہدیٰ، کیف الورا، مصباح الظلم. پورا درود تاج آپ پڑھیں، اور جتنی بھی اس میں القاب اور جتنی تعریفیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے، ہماری تو اوقات نہیں، بساط نہیں اس زبان سے کیا کہ تیری توصیف کہاں کہاں میرا سخن. اللہ نے تو قرآن نازل کیا، والضحیٰ کہا گئی. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی کہیں یاسین فرما دیا، اور کتنی کتنی عزتوں اور محبتوں سے اپنے حبیب کو پکارا ہے. کہیں نام لے کے نہیں پکارا، سب پیارے پیارے ناموں سے پکارا ہے. ہم اگر بڑی محبت والے ناموں کے ساتھ نام لے کے اگر آقا پہ درود بھیجتے ہیں تو وہ اور زیادہ میٹھا ہو کر، اچھا ہو کر، پیارا ہو کر آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے. آپ کے کوئی پیر و مرشد ہے تو کیا آپ ان کا نام پیر و مرشد ویسے ہی لے لیتے ہو؟ میرے پیر و مرشد اختر رضا تو اختر رضا بول دو. تاج الشریعہ، ہمارے کعبہ و قبلہ، سب کتنے القاب لگاتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں. پوسٹرز چھپتے ہیں کسی مفتی کو، کسی عالم کو جب بلایا جاتا ہے تو کتنے کتنے عالمہ، فاضلہ، مبلغہ، ناس امت اور اسکالر، نہ جانے کتنے تو میرے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں وہ لوگ. تو کیا ہو؟ یہ محبت ہے. ہو سکتا ہے اس میں وہ چیزوں میں کھری نہ اترتی ہوں، کوئی عالم کھرا نہ اترتا ہو، لیکن میرے آقا تو وہ ہے جو جتنا درود تاج میں آیا نا اس سے کئیوں کروڑوں کروڑوں پر زیادہ آپ کی توصیف اور تعریف ہے، آپ کی تعریف. تو آپ کی تعریف کرنا گناہ نہیں ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے. اور درود و سلام والے درود اللہ کو بہت پسند ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا، مدنی آقا، سونی آقا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہے. 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی آقا نے دے دی، دنیا میں ہی فرما دیا آپ جنتی ہو، آپ جنتی ہو، آپ جنتی ہو. ان 10 میں، ان 10 میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ایسے کہ ایک مرتبہ آپ راوی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول کریم مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی سے باہر نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ہو لیا، اور پھر دیکھا کہ آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے، اور جب آپ باغ میں داخل، کھجوروں کا باغ تھا، اس میں آپ داخل ہو گئے، اور پھر وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھی اور ایک طویل سجدہ کیا.
طویل نے بہت لمبا سجدہ کیا، سجدے سے سر ہی بہت دیر ہوئی، نہ اٹھایا۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا بڑے رئیس، 1,44,000 صحابہ کرام میں سب سے زیادہ رئیس صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ آپ ساتھ میں تھے، دیکھا کہ آقا نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، سر ہی نہیں اٹھایا، تو آپ گھبرا گئے۔ آپ کو یہ شک لاحق ہوا کہ ہو سکتا ہے کہیں وصال تو نہیں ہو گیا، کہیں رسول اللہ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ اس کشمکش میں گھبرا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آقا سر اٹھا لے، آقا سر اٹھا لے۔ بڑی طویل وقت کے بعد آقا نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، سلام پھیرا، پھر آپ کو ششدر دیکھا، تعجب میں دیکھا، کھڑے ہوئے بالکل گھبرائے ہوئے آپ کی صورت دیکھی تو پوچھا، اے عبد الرحمن کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ میں نے اپنا ساری کیفیت بتا دی کہ آپ اتنا طویل سجدہ کریں کہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میں لمبا سجدہ نہ کرتا تو کیا کرتا، کیونکہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس وحی لے کر آئے تھے، ابھی ابھی جبرائیل امین فرشتوں کے سردار میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی آپ کا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، میں رب ہو کر، میں اللہ ہو کر اس پر درود بھیجتا ہوں، اور جب کوئی آپ کا امتی مجھ پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے تو جب کوئی آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے تو میں رب ہو کر، خدا ہو کر، اللہ ہو کر اس پر بھی سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قدر بڑی خوشی کی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ میرے امتی پر اللہ درود بھیجے، اللہ سلام بھیجے؟ اور اس خوشی میں جب میں نے سنا تو میں نے طویل سجدہ کیا کہ اللہ کا شکر بجا لایا، اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ کو تو ہمہ وقت دنیا میں آئے تب بھی سے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کو امت امت امت، میری امتی یا امتی یا امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ کہ حشر کے دن بھی تمام جو 1,24,000 نبی گزرے ہیں، وہ تمام کے تمام جتنے نبی ہوں گے سب ڈرے ہوں گے، اذهبوا ولا غیری، اذهبوا ولا غیری، کسی اور کے پاس جاؤ کہیں گے۔ میرے آقا کہیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈے، حشر کے دن آپ کو ڈھونڈنا ہے تو ہم کہاں ڈھونڈے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کبھی پل صراط پہ ڈھونڈ لینا، کبھی حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا، کبھی میزان پہ ڈھونڈ لینا، میں ان 3 جگہ کے علاوہ کہیں نہیں ملوں گا۔ 3 جگہ کون سی؟ جہاں جہاں امت کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہی ہوں گی، میرے آقا رب سلم علی ایسا جلوہ ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے۔ آقا کریم اس پل صراط پہ جو بال سے باریک ہوگا اور جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، اور لوگ اپنے برے اعمالوں کی وجہ سے اس میں کٹ کٹ کر گرتے ہوں گے، لیکن جسے مصطفیٰ تھام لے وہ کہاں گرے گا؟ اس لیے مصطفیٰ کی ہو جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ میں اپنا اور اپنے نبی کا فرما بردار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں مجھے میزان میں ڈھونڈ لینا، کہ جب ہمارا میزان، ہمارا تول، ہمارا وزن تولا جا رہا ہوگا، ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت میرے مصطفیٰ میری امت میری امت میری امت کہہ کے میزان پہ یہ حال ہوگا کہ درود کی برکت کا بات سنیں کہ ایک شخص کا حشر کے دن، اللہ اکبر کبیرہ، حشر کے دن اعمال نامہ تولا جائے گا، اعمال نامہ تولا جائے گا، اور جب اعمال نامہ نیکیاں کا پلٹا، بدی کا پلٹا، بدی کا پلٹا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلٹا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلٹا ہلکا ہو جائے گا، اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے دوڑے دوڑے وہاں آئیں گے، اور پھر اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر نیکیوں کے پلٹے پہ رکھ دیں گے۔ نیکیوں کا پلٹا وہ پرچی رکھنا تھا بھاری ہو جائے گا، آقا چل دیں گے، وہ دامن پکڑ لیں گا، پوچھیں گا
کون ہے آپ؟ کون ہے جو میرے ایسے وقت میں میری مدد کیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ میں تیرا نبی ہوں، تو نے گناہ تو بہت کیے، لیکن تو مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرتا تھا، تو نے جتنا درود مجھ پہ بھیجا تھا یہ اسی کی پرچی تھی کہ جس کو تیرے نیکیوں کے اعمال نامے میں پلڑے پہ ڈال دیا تو وہ نیکیاں بھاری ہو گئی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میزان پہ اپنے امتیوں کو بچاتے ہوں گے، کبھی پلسرات پہ بچاتے ہوں گے، کبھی پیاس کی شدت ہوگی اور تڑپ تڑپ کے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، ایسے وقت میں میرے آقا اپنے امتیوں کو آب کوثر کے پیالے پلائیں گے، آب کوثر پلاتے ہوں گے۔ آپ کی 2 بوند سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کی 2 بوند سے کوثر اور سرسبیل بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رچ بس جائے، آپ کے محبت کو بچھا لے، اوڑھ لے، اتنی محبت کریں اور ہمہ وقت درود پڑھے جو 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، جو 1 مرتبہ بھیجتا ہے 10 رحمت نازل ہوتی ہے، جو 10 مرتبہ بھیجتا ہے اس پہ 100 رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو حدیث پاک ہے جو 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اس کے دونوں ابروؤں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ نفاق اور جہنم سے آزاد ہے، وہ منافق نہیں ہوگا اور وہ اس کا جسم جہنم میں نہیں جلے گا، نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 مرتبہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، ہاتھ میں ایک تشت تھا۔ آقا نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں مچھلی ہے۔ یا رسول اللہ، آج 3 دن ہوئے میں اس مچھلی کو پکا رہا ہوں لیکن آگ کا اثر اس پہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جلتی نہیں ہے، یہ پکتی ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے پوچھا کیا بات ہے؟ اور وہ مچھلی نا جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دی ہے، اللہ نے ساری جانوروں کو زبان دی ہے لیکن مچھلی کو زبان نہیں دی ہے، کہتے ہیں پہلے دی تھی، لیکن جیسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا تو شیطان نے جا کے مچھلی کو پاٹ پڑا دیا کہ اے مچھلی، یہ جو آدم آ رہا ہے نا، یہ آیا ہے، یہ بحر و بر کی جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب کھائے گا، مچھلی تجھے بھی کھا جائے گا۔ اس نے یہ خبر شیطان کی باتوں میں آ کے پورے سمندری جانوروں میں جتنے سمندری مچھلیاں تھی اور جتنی اور چیزیں اشیاء ہے اس میں سب کو جا کے اس نے خبر پھیلائی، چغلی کی، برائی کی۔ اس لیے برائی کرنے والوں کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، اور آج تو لوگوں میں بالکل یہ کام صبح سے شام تک لوگ اتنی چسکے لے کے کرتے ہیں، جہاں برائیاں نہیں ہوتی وہاں بھی برائیاں لگاتے ہیں، اپنے دلوں سے برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کو مزہ کیا آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کے میٹر خراب ہوتے رہتے ہیں، ان کے میٹر کا ساری جو کچھ نیکی کبھی کر لیتے ہیں وہ بھی جس کی برائی کرتے ہیں وہاں چلے جاتی ہے۔ تو مچھلی جسے زبان نہیں دی، مصطفیٰ چاہے تو اسے بھی زبان اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے مچھلی سے پوچھا کیا بات ہے؟ 3 دن ہوئے تو پکتی نہیں ہے، تجھ پر آگ کا اثر ہوتا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک درود پاک یاد ہے۔ کہا کون سا؟ درود ماہی۔ پاکستانی پنسورے میں دیکھیں گا آپ، اس میں درود ماہی، درود پاک دکھیں گا، مچھلی کا درود۔ اور وہ اس نے سنا دیا۔ کہا کہ ایک مرتبہ میں پانی میں کھڑی تھی، ایک شخص جہاز پر تھا، کشتی پہ تھا، اور وہ یہ درود پڑھ رہا تھا، تو میں نے وہ درود یاد کر لیا، مجھے وہ درود یاد ہو گیا۔ اب جب وہ درود یاد ہو گیا تو پھر مجھ پہ آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کاغذ اور قلم لا کے یہ درود لکھ لو۔
اور میری امتیوں کو بتا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ درود پڑھنا چاہیے. جو یہ درود پڑھے گا یاد کر لے گا انشاءاللہ اس کے جسم پہ بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, جہنم اسے نہیں جلائے گی. تو درود ایسے ہیں, اور درود پہ محبت ایسی ہے, محبت کے ساتھ درود پڑھے تو مزہ ہے. درود پڑھ لے مسلمان اگر قرینے سے, درود پڑھ لے مسلمان اگر قرینے سے, حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. درود پڑھنے کی مزہ الگ ہے, اور اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, مزہ آنا چاہیے, دل سے ہونا چاہیے. دیکھیے میں کسی کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ مجھ کو جیسے کس نے کہا باجی آپ میرے لیے دعا کرنا, میں نے کہا ہاں تو اچھی رہے ویسی رہے ویسی رہے اچھی رہے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئی درود ہے کیا؟ یہ کوئی دعا ہے کیا؟ اور بولے ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں خوب خوش رکھے, شاد آباد رکھے, اچھا رکھے, رحمت نازل کرے, برکت نازل کرے, آپ کی آل پہ بھی برکت ہو, آپ کی آل کو بھی خوش رکھے اللہ. تو یہ دعا ہے جو اللہ عرش پہ جاتی ہے اور سنتا ہے. اور جھلاٹ کے ساتھ, جیسے لوگ بغض رکھا ہوا ہے حضور کے بارے میں, حضور کا نام آئے چہرے بگڑ جاتے ہیں, کالی کالی صورت ہو جاتی ہے. کیا تو نماز پڑھ رہی ہے 5 ٹائم, لیکن منافقت ایسی ہے کہ ایسی اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ توحید کے نعرے بلند کرتے ہیں اور رسالت سے مطلب ہی نہیں ہے. بس توحید توحید توحید. تو شیطان نے بھی بہت کی تھی نا. کبھی ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے اللہ کو نہیں مانا تھا؟ بات تو نبی پہ آ کے رک گئی نا, اور نبی کی بات سے ہی تو وہ مردود ہو گیا نا. نبی کی گستاخی سے, تو ایک نبی کی گستاخی سے, لیکن جس نبی کے صدقے آدم علیہ السلام پیدا کیے, آپ کی گستاخی کہاں چلے جائیں گی؟ اللہ اکبر. محبت چاہیے, اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھو نا, بہت لمبے لمبے درود نہیں. ہم درود ابراہیم پڑھیں گے. ارے بھائی, یعنی اسلام اس کا مطلب یہ مانتے ہو کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام اور مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ معاذ اللہ ایک برابر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبے کی مزدوری یہ مانگی تھی کہ اللہ اپنے محبوب عطا کر میری اولادوں میں, مجھے دادا بنا دے نا, مجھے شرف عطا کر دے. آپ ان سے ملا رہے ہو, آپ دل میں بغض رکھ رہے ہو, اور پھر بولوں گے میں بہت درود پڑھتا ہوں پڑھتی ہوں. کہاں کو بولوں گا؟ محبت چاہیے, چاشنی چاہیے. گلاب جامن بنا لو, چاشنی میں نہیں ڈالو, کوئی مزہ ہی نہیں اس میں. رسگلے بناؤ نا, وہ تو مہنگی چیز ہے. چھینا ہے مہنگا ہے, کھووا ہے مہنگا ہے, لیکن ویسے تل کے نکال لو, کوئی مزہ ہے کیا اس میں؟ جب تک اس میں چاشنی نہ ہو. اور محبت کی چاشنی کے بنا درود نہیں ہے. وہ چاشنی کے ساتھ لپٹا ہو, مٹھاس ہو اس میں, دل سے تڑپ ہو اس میں, محبت ہو اس میں. جیسے شیخ سعدی علیہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ 3 لکھی ربائی. آپ بڑی اچھی اچھی ربائیاں لکھا کرتے تھے, بڑے 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 بلند پائے کے شاعر تھے, اور اللہ والے بھی, اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بھی. اور جب رسول کی شان میں لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, بس 3, اور ربائی 4 لائن کی ہوتی ہے. اب 3 پہ ہی سارا قصہ ہی ختم کر دیا. 3 پہ یہ کہ اللہ نے آپ کے کمال تک پہنچایا. بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلغ العلا. جب یہ 3 پہ آگے سمجھ میں نہیں آ رہا 4تھی لائن کیا لکھوں, وہ 4 لکھے بنا مکمل نہیں تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا, بڑی تکلیف, دماغ سوچ رہا ہے کہ کیا لکھوں کیا لکھوں کیا لکھوں. تو قسمت نے انگڑائی لی, اور رات میں جب لیٹے تو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. آقا فرماتے ہیں اے سعدی آگے لکھو نا, صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آقا نے فرما دیا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور ایک میری اہل بیت اطہار. جس نے ان کا دامن, اہل بیت کا, میری آل کا دامن مضبوطی سے پکڑا رہا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ دامن کبھی نہ چھوٹے. وہ جناب سیدہ علی, فاطمہ, حسن اور حسین اور ان کی اہل بیت اطہار, ہم انہی کے دامنوں سے وابستہ ہے. یہ غوث اعظم بھی حسنی اور حسینی ہیں.
میرے خواجہ بھی حسنی اور حسینی ہیں، میرے بابا تاج الدین بھی حسنی حسینی ہیں، بابا فرید مسکینی بھی حسنی حسینی ہے. ہم سیدوں کا احترام کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ مصطفیٰ کی آل ہے، اور مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنا بھی ایمان ہے. اللہ ہمیں ویسا ایمان والا بنائے محبت کے ساتھ. دلائل الخیرات شریف. دلائل الخیرات معلوم ہے آپ کو؟ دلائل الخیرات جو ہے یہ ایک درود پاک کی بڑی بابرکت کتاب ہے. اور اسے لکھنے والے کون ہیں؟ اسے لکھنے والے ہیں، دلائل الخیرات کے لکھنے والے حضرت محمد سلیمان بن جزومی رحمۃ اللہ علیہ. سلیمان بن سید محمد سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بلند پائے کے بزرگ. کیوں لکھا آپ نے دلائل الخیرات معلوم ہے؟ وجہ ایک چھوٹی بچی تھی. وجہ ایک آپ کے برابر کی چھوٹی بچی تھی. قربان جائے اس بچی پر کہ ایک مرتبہ حضرت محمد سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جنگل سے سفر کر رہے تھے، جنگل سے گزر ہوا. آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے، اور ظہر کا وقت تھا، وضو کے لیے پانی تلاش کرنا تھا اور پانی نہیں مل رہا تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ پہنچ گئے. تو کنویں پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی. کنواں تو تھا لیکن نکالنے کا کچھ ذریعہ نہیں تھا. دیکھا تو اب کشمکش کے عالم میں تھے، اور اس سے لگا ہوا دور پہ ایک جھوپڑی نظر آئی، اور جھوپڑی کی ایک چھت تھی، ایک چھوٹا سا گھر تھا کچا سا، اس چھت کے اوپر ایک بچی کھیل رہی تھی. تو اس نے بھی حضرت کو دیکھا، حضرت نے اس بچی کو دیکھا. وہ 7-8 سال کی بچی تھی. تو اس نے وہاں سے کھیلتے کھیلتے آواز لگائی، حضرت کیا بات ہے؟ کہا وضو کرنا ہے اور ڈول بالٹی نہیں ہے، کنواں تو ہے اور پانی بہت گہرا ہے. اس بچی نے وہیں سے کہا کہ حضرت اتنی بڑی شخصیت ہو آپ، حضرت محمد سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تو ڈنکا سب طرف بجتا ہے اور پانی نہیں نکال سکتے. تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہاں بیٹے پانی تو بہت گہرا ہے نا. تو کہا ایسا؟ تو اس نے وہیں سے اپنا لعاب تھوک کر کنویں میں تھوک دیا، اوپر سے اپنے گھر کے چھت سے اوپر سے ہی تھوکا. وہ تھوکنا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوک اسپیڈ میں نیچے گئے، پانی اتنی اسپیڈ میں اوپر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوکنا تھا کہ پانی کنویں کا ایسا اوپر آیا موج مارتے ہوئے اور بالکل اس کے کنارے سے آ کے بہنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اس بچی کا کرشمہ دیکھا، آپ نے فوراً وہاں وضو کیا اور کہا بچی ایک بات بتاؤ بیٹا، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ نہ ڈول نہ بالٹی، یہ مقام کہاں سے ملا؟ کہنے لگی سلطان انبیاء اشرف الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت پہ ہمہ وقت درود پاک پڑھنے سے، ہمہ وقت درود پاک پڑھنے سے مجھے یہ مقام ملا ہے، یہ شرف ملا ہے کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول بالٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. تھوک دو تو پانی نکل جاتا ہے. یہ درود کا لعاب ہے، یہ درود پڑھنے کا لعاب ہے. ہم جیسوں کے لعاب تو تھوک میں پاس آئے گی. اللہ کے حبیب کا لعاب اور اللہ کے حبیب کو چاہنے والوں کا لعاب شفا بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سن کے میرے ذہن میں آیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جائے اس بچی کی ماں اور باپ پر، وہ کیا ہوں گے؟ وہ ایسی تو نہیں بن گئی ہوں گی. اس کے ماں باپ کیسے متقی و پرہیزگار ہوں گے، اور اس کے ماں باپ کیسے درود پڑھتے ہوں گے، اس کے ماں باپ کیسے عاشق رسول ہوں گے، اس ماں نے کیسا سکھایا ہوگا. ریسرچ ہے کہ بچے کو ماں جب دودھ پلاتی ہے نا 2 برس تک، آج سائنس ریسرچ کر رہا ہے، 2 برس تک جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے نا تو بڑا ہو کے اس کی مسکراہٹ اس کی ماں جیسی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنی دیر وہ اپنی ماں کے چہرے کو تکتا ہے. اپنی ماں کے چہرے کو تکنے کی وجہ سے
محبت کی وجہ سے اس کی مسکراہٹ بھی ویسی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ماں چاہے تو بچوں کو عاشق رسول بنا سکتی ہے، اور ماں چاہے تو دن بھر ٹی وی، پکچر، واٹس ایپ، فیس بک اور مائنڈ پراف اور نہ جانے کیا کیا بری بری عادتیں جو ٹی وی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہماری جنریشن ماؤں کی لا علمی کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے. باپ کا کام بھی تربیت ہے اور ماں کا کام بھی تربیت کرنا ہے. ماں باپ اپنے ساتھ لے کے اپنے بچوں کو نماز کے لیے کھڑے ہوں اور روز عادت بنائے. جو بچے شکایت کرتے ہیں نا ہمیں یاد نہیں ہو رہا ہے، یہ لمبا آنسر ہے مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے، ماں عادت بنا دیں. جمعرات کے جمعرات تو محفل سجائیں، اپنی پوری فیملی کو لے کے درود کے بیجے رکھے یا درود کی تسبیحاں دے کے اپنے بچوں سے کم 1,00,000 بار، 50,000 بار، 70,000 بار، کم سے کم 10,000 بار، نہیں تو 1,000 بار تو بھی درود پڑھائے، درود کا ورد کرے. اور پڑھنے کے پہلے رب اشرح لی صدری بھی پڑھائے اور ساتھ میں درود پاک کا ورد کرائے. 100 مرتبہ درود پڑھے، اور جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، 100 مرتبہ درود روز جو پڑھتا ہے، وہ تو نفاق سے، ابھی ہم نے بتایا، نفاق سے اور جہنم سے پاک ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں حشر کے دن اس کا حساب شہداؤں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداؤں کے برابر والے سٹیج پہ رہے گا. اس لیے ہم ہمیشہ بتاتے ہیں نا کہ شہید ہونا ہے تو اپنے ہاتھ سے تو نہیں ہو سکتے نا، شہادت تو ہم بھی چاہتے ہیں. پیٹ کی بیماری سے جو مرا وہ شہید، جمعے کے دن جس کا وصال ہوا وہ شہید، اور بہت ساری جو حادثے میں مرا وہ شہید، جو شدت والی تکلیف والی بیماری سے مرا وہ شہید. اور سب سے سمپل بات، جو روز 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا جیسی بھی موت مرا وہ شہید. رات میں کم سے کم لیٹے لیٹے 100 مرتبہ اپنی تسبیح اپنے سرانے رکھے اور درود پاک پڑھے. اور بچوں کو یاد کرنے کے لیے ہمیشہ بولے کہ جلدی سے جلدی 10 مرتبہ درود پاک پڑھو اور پھر جلدی سے اپنے کوشچن کے آنسر کو لرن کرو. فوراً یاد ہوگا، فوراً یاد ہو جائے گا. یہ بہت آزمودہ ہوا نسخہ ہے، آزمودہ فارمولہ ہے. اللہ کے حبیب پہ جب درود بھیجیں گے تو رحمت نازل ہوں گی نا، پھر وہاں شیطان کہاں رہے گا؟ اور جب شیطان نہیں رہے گا تو یاد ہوگا ہی ہوگا، جلدی یاد ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اس بیٹی نے، جب اس بچی نے، 7-8 سال کی بچی نے حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو، محمد سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہے، اس کے قصیدہ بردہ شریف کے نہیں، دلائل الخیرات کے. دلائل الخیرات کے، دلائل الخیرات جو ہے، جب وہ انہوں نے تو کئی کتابیں کے مصنف ہے وہاں، لیکن جب اس بچی سے سنا تو کہا کہ ہاں، اس نے کہا کہ بڑا تاریخی جملہ اس نے کہا تھا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم درود پاک پڑھنا؟ آپ حضور کو نہیں جانتے؟ تو کہا جانتا تو ہوں لیکن آپ زیادہ پہچانتی ہو، آپ زیادہ پہچانتی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پہچاننے سے پھر انہوں نے اسی وقت قسم کھائی کہ اب جاتے سے میں سب سے پہلے ایک پوری کتاب جو درود سے شروع ہوتی ہے اور درود پہ ختم ہوتی ہے، اور وہ کتاب ہے دلائل الخیرات، جس کو روز پڑھنا چاہیے. سنڈے کے دن سے شروع ہوتی ہے، اور جو یہ دلائل الخیرات پڑھتا ہے نا وہ ایمان پہ ہی مرتا ہے. اسے کبھی کوئی ضرورت اس کی اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے، سب ضرورتیں اس کی پوری ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت اللہ اس کی پوری کر دیتا ہے. تو دلائل الخیرات کا ورد کرے. اور قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں جو بات کر رہے تھے ہم، قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ کون ہے؟ اس کے رائٹر، اس کے مصنف ہے حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ. کون ہے؟ ہاں، شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ اس کے رائٹر ہے. یہ کون تھے؟ بڑے شاندار رائٹر، لکھنے والے، بڑے بہت بڑے شاعر، اور بڑے بادشاہوں کے اوپر کلام لکھے. زندگی بھر ایک سے کلام آپ کے شائع ہوئے، آپ نے بڑے اچھے اچھے کلام لکھے. ایک بار یہ ہوا کہ عمر کا آخری حصہ ضعیفی کا عالم، اور ضعیفی بھی ہو گئی اور ساتھ میں پیرالسس ہو گیا، فالج مار دیا. جسم فالج میں معلوم ہے نا، جسم بیکار ہو جاتا ہے. فالج بھی ہو گیا، غربت بھی ہو گئی، اور حالت یہ ہو گئی کہ اب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. یہ بڑی سخت آزمائش تھی.
اچانک ذہن میں آیا بہت لکھا ہے دنیا کے بادشاہوں پہ، اب نہ لکھوں بادشاہوں کے بادشاہ پہ، جسے اللہ تعالیٰ نے سارے عالموں کے بادشاہوں پہ بادشاہ بنا کے بھیجا، تمام نبیوں کا بادشاہ بنا کے بھیجا، تمام نبیوں کا امام بنا کے بھیجا، اس امام پہ بھی کچھ لکھو نا۔ اور یہ سوچ کے پھر کاغذ قلم اٹھایا اور قصیدہ بردہ شریف لکھ ڈالی۔ قصیدہ بردہ کیا ہے؟ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا پیارا کلام ہے قصیدہ بردہ شریف، اتنا پیارا درود کہ وہ لکھا نا تو لکھنا تھا کہ حضور تک پہنچ گیا۔ حضور تو سب جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ہم یہاں سے محمد آپ پکارے آپ جانتے ہیں، ہم پکارے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، ہماری تڑپ ہمارے احساس کو آپ جانتے ہیں، آپ ہماری ہر سانس ہر دھڑکنوں کو پہچانتے ہیں، آپ کی توجہ ہماری جانب ہے، آپ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قصیدہ بردہ کی بات پہنچ گئی کہ کون ہے؟ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، امام بصیری نے جو قصیدہ بردہ شریف لکھا، اسی وقت پھر جب سوئے تو خواب میں نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو گیا خواب میں۔ کہا ہے بصیری کیا لکھا ہے سناؤ؟ سبحان اللہ، کہا ہے بصیری کیا لکھا ہے سناؤ؟ کہا یا رسول اللہ بس اتنا سنانا تھا۔ خوش ہو گئے اور آپ نے اپنا دست رحمت آپ کی جسم پہ پھیرا، فالج والے جسم پہ۔ آپ نے رسول پاک نے اپنا دست رحمت حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ کے جسم پہ پھیرا، جسم پہ وہ آپ کا دست کیا ہے؟ شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ کاش 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 یا رسول اللہ یہاں جتنے سن رہے ہیں ہم سب پر بھی اپنا دست کرم ہمارے سروں پر رکھ دیجیے آقا، دست رحمت رکھ دیجیے اپنا، کہ آپ کی دست سینے پہ رکھ دو ذرا۔ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کتنی پیاری بات ہے۔ تو آپ کا دست رحمت پھیرنا تھا، دست رحمت پھیرنا تھا کہ آپ شفا یاب تندرست صحت یاب ہو گئے، جیسے کبھی بیماری ہوئی نہیں تھی، جیسے کبھی بیماری ہوئی نہیں تھی۔ جو بھی لکھوے کے پیشنٹ ہیں وہ قصیدہ بردہ شریف ضرور سنا کرے، پڑھا کرے، اس میں شفا ہے۔ اب ہاتھ پھیرنا تھا، دست رحمت پھیرنا تھا، حضرت بصیری رحمت اللہ علیہ امام بصیری تو اچھے ہو گئے، شفا مل گئی۔ شفا مل گئی تو کیا ہوا؟ آقا نے دست مبارک بھی پھیرا اور اپنا بردہ بھی عطا کیا۔ بردہ کس کو بولتے ہیں؟ چادر کو۔ بردہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے اپنی چادر بھی عطا کر دی امام بصیری کو۔ اب صبح فجر کے وقت میں آپ نماز کے لیے وہی چادر اوڑھ کے مسجد کے لیے نکلے تو راستے میں ایک درویش مل گئے اللہ والے۔ کہا بصیری رات کو جو پڑھا ہمیں بھی سناؤ نا، بصیری رات میں جو پڑھا ہمیں بھی سناؤ۔ کہا کیا پڑھا؟ جانتے تھے میرے اور رسول پاک اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، میں تو کسی کو بتایا نہیں۔ پھر میں نے کیا پڑھا؟ کہا کیوں؟ یہ چادر کہاں سے آئی معلوم؟ پھر سمجھ گئے یہ بڑی دور کی آنکھوں والے ہیں۔ اللہ والے اللہ والوں کو جان لیتے ہیں، اور اللہ والے حضور پاک جس کے خواب میں دکھ رہے ہیں وہ دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں اگر اللہ چاہے اور آقا چاہے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ فضیلت ہے اللہ والوں کی اور اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والوں کی۔ جو اللہ کے حبیب کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
جو اللہ کے حبیب کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کا دشمن ہوتا ہے. اللہ سے محبت کرنا ہے تو اس کے رسول سے محبت کرو، اس کے محبوب سے محبت کرو. ابھی ایک حکایت بتاؤں کہ ایک مرتبہ درود پاک کی فضیلت. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے بزرگ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے. حج کو جب پہنچے تو دیکھا کیا کہ جب آپ طواف کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ ساتھ میں ایک نوجوان بھی طواف کر رہا تھا. وہ نوجوان جب طواف کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ وہی پڑھ رہے تھے. لیکن جو نوجوان آپ کے ساتھ ساتھ طواف کر رہا تھا وہ صرف درود پڑھ رہا تھا، تیسرا کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. صرف کیا پڑھ رہا تھا؟ درود پاک پڑھ رہا تھا. درود پاک پڑھ رہا تھا. اب اتفاق دیکھیے کہ آپ کو بڑا تعجب لگا کیا شاید اس کو نہیں آتا، تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، ربنا آتینا پڑھنا چاہیے، لیکن یہ تو کیا معلوم کیا پڑھ رہا ہے، یہ تو صرف درود ہی پڑھ رہا ہے، شاید اس کو نہیں آتا ہوگا. اتفاق سے ہوا یہ کہ جب صحیح کرنے پہنچے صفا مروہ پہ تو صفا مروہ پہ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو وہی نوجوان آپ کے بازو میں نظر آ گیا اور وہ صحیح کرتے وقت بھی چوتھا کلمہ پڑھا جاتا ہے. وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ والی دعا پڑھی جاتی ہے. پھر وہ درود پاک ہی پڑھ رہا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا. اب آپ سے رہا نہیں گیا. صحیح مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس نوجوان کو روکا اور پوچھا، اے نوجوان بڑی تعجب کی بات ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو طواف میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو صحیح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس نوجوان نے آپ کو باغور دیکھا تو پہچان لیا اور کہنے لگا آپ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے نا؟ آپ نے ہاں میں سر ہلایا. کہنے لگا اگر آپ نہ ہوتی تو میں یہ بات کسی کو نہیں بتاتا. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت مجھے بھی معلوم ہے طواف کرتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے، صحیح کرتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں صرف درود ہی پڑھتا ہوں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے، وہ نوجوان کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا تھا. جدہ پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت تو ایسی فلائٹ کیسے نہیں آتے تھے، بالکل راستوں کا قافلوں کے ساتھ میں آیا جاتا تھا، سفر ہوتا تھا. میں اپنے والد کے ساتھ آ رہا تھا تو راستے میں میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور جدہ پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا. میرے والد کا انتقال ہوا، میں تو آپ کے ساتھ آ رہا تھا. اب میں اپنے والد کو راستے میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے پاس میں یوں سر جھکا کے بیٹھ گیا اور جیسے میں نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تو میرے والد کا چہرہ سیاہ کالا ہو گیا تھا. اللہ اکبر. میں بہت گھبرا گیا. اے اللہ، یہ پردیس کا عالم ہے اور لوگ تو یہی باتیں بناتے ہیں کہ کسی کا چہرہ اگر مرنے کے بعد کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے تو اس کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے ہیں. یا اللہ، یہاں پردیس میں نہ کوئی میرا ماہی، نہ کوئی یاور، نہ کوئی میرا مددگار ہے، اور ایسی حالت میں میرے والد کا صورت بھی کالی ہو گئی ہے، چہرہ سیاہ ہو گیا ہے. یہاں کے لوگ نہ جانے کیا باتیں بنائیں گے، کیسے مدفن تدفین کروں گا میں. یہ سوچ کے میں یوں ہی اپنے والد کے پاس بیٹھا بیٹھا گنودگی ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی. اور اچانک میں نے دیکھا کہ آنکھ کھلی تو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک نورانی شکل صورت والے پیارے پیارے بزرگ تشریف لائے اور آپ نے اپنا دست رحمت میرے والد کے چہرے پر پھیر دیا. اپنے دست رحمت، آپ کا دست رحمت چہرے پہ پھیرنا تھا کہ وہ میرے والد کا سیاہ پڑا چہرہ شفاف اور نور سے جگمگانے لگا. میں خوش ہو گیا، دیکھا یہ کیا ہوا، یہ کیا منظر ہے. اور جیسی وہ جانے لگے میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور میں نے کہا اے پیاری پیاری صورت والے، اے سونی سونی صورت والے، اے بزرگ بتائیے تو صحیح آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں تیرا نبی ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. جب تو پریشانی میں تھا اور تیرا والد یوں تو تھا بڑا گنہگار، بہت گناہ تھی اس کے، لیکن وہ مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا. جب مشکل گھڑی اس پہ آن پڑی تو میرا امتی ہے،
میں اسی لیے مجھ کو وہاں سے آنا پڑا، اور میں نے آ کے اس کے چہرے پہ اپنے دست مبارک پھیرے. تو جیسے میں نے دیکھا کہ میرا والد اتنا گنہگار ہو کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جگمگانے لگا، تو پھر ایسے پیارے حبیب پہ درود پڑھنے سے افضل کیا بات ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے طواف کیا تو بھی درود پڑھا، سعی کی تو بھی درود پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے اچھا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی ورد و وظائف ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنے دن کا چوتھائی حصہ آپ پہ درود پاک بھیجا کروں تو کیسا رہے گا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی بھیجو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کہا اچھا میں چوتھائی آدھا حصہ نصف حصہ بھیجا کروں؟ کہا اگر اس سے زیادہ بھیجو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. تو پھر کہا کہ اچھا میں پورا اپنے دن کا پورا ہی حصہ نمازوں کے بعد آپ پہ درود بھیجنے کے لیے مقرر کر لوں تو کیسا رہے گا؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے یہ آپ کے لیے اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اچھا ہے، آقا نے فرما دیا یہ اچھا ہے. ایک صحابی رسول سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تہجد میں سب کو اٹھایا کہ اے لوگو اٹھو، قیامت قریب ہے، اپنے رب کو مناؤ. پھر صحابیوں میں سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پہ درود بھیجتے ہیں، جب آپ دنیا سے وصال کر جائیں، آپ جب دنیا سے انتقال کر جائیں تو پھر اس کے بعد بھی کیا آپ ہمارا درود آپ تک پہنچے گا؟ تو میرے آقا مسکرا دیے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے زمین پہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو مٹی چھو نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، اور انبیاء کے جسم جیسے کہ ویسے قبر میں اپنی قبر میں ہوتے ہیں، اور اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ ہو؟ جب اللہ نے شہیدوں کے بارے میں فرما دیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اپنے جسم اپنے قبروں میں زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تو پھر جس کے صدقے شہادت کا مقام ملا وہ نبی کیا اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ وہ تو اپنی قبر میں زندہ ہے. آپ تک ہمارا درود بھی پہنچتا ہے، سلام بھی پہنچتا ہے، آپ تک ہمارا درود بالکل پہنچتا ہے، اور آپ جواب بھی دیتے ہیں. اور جواب کیسے دیتے ہیں دیکھیے، اس لیے درود کے ساتھ سلام ضرور پڑھنا چاہیے. سلام کی بڑی اہمیت ہے. حضرت احمد کبیر رفاعی، جو رفاعیہ سلسلے کے بڑے، آپ اتنے بلند و بالا مقام پر فائز ہیں. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سید بھی ہے. سید کون ہے؟ آقا کی اولادوں میں آقا کے بیٹے ہو گئے. آپ کو ایسا روحانی فیض حاصل تھا کہ آپ اپنے شہر سے جب بھی درود پاک بھیجتے آپ کو سلام ملتا، درود سلام بھیجتے سلام کا جواب ملتا، اور روحانیت کے ایک بڑے عظیم منصب پر آپ فائز تھے. ساری زندگی درس میں، اللہ کے دین کے فروغ میں اور اللہ کے حبیب پہ درود بھیجنے میں صرف کی. جب حج کا موقع ملا، مدینہ منورہ گئے، گنبد خضرا کے پاس سامنے جا کے کھڑے ہوئے، آقا کی روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا آیا ہے، ابھی تک روحانی طور پر آپ کا سلام کا جواب پاتا تھا، اب جسم کے ساتھ آیا ہے، میں آپ کو بھی جسم کے ساتھ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کا جواب ڈائریکٹ سننا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میرے سلام کا جواب دیجیے. کہتے ہیں غوث اعظم اس کے راوی ہے، کہتے ہیں اس وقت آقا کے روضے مبارک کے سامنے 70,000 لوگوں کا مجمع تھا، اس میں بھی شامل تھا. سرکار غوث اعظم ارشاد فرما رہے ہیں اس مجمع میں الحمدللہ میں بھی شامل تھا. جیسے ہی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جواب میں حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے قبر مبارک سے آپ کا دست مبارک باہر آ گئے، اور آپ نے دست مبارک اٹھا کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام.
یا احمد کبیر، میرے بیٹے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اور 70,000 لوگوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے بڑے بلند پائے کے بزرگ محدث ہے، آپ سے تو کتنی مرتبہ روبرو حضور پاک کے آپ کو دیدار ہوتے رہے۔ کسی حدیث میں اگر کچھ ایتھیٹنگ نہیں لگتی، سمجھ میں نہیں آتا، مدینے کا رخ کرتے اور جواب مل جاتا۔ ایسے بلند پائے کے بزرگ کا اتنا پیارا اسٹیٹمنٹ، ایک کال، ایک کوٹیشن آپ کو بتا رہی ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عبدالحق محدث دہلوی میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کون سی دعا قبول ہوتی ہے اور کون سی قبول نہیں ہوتی ہے، کنفرم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں ایک جگہ میں کنفرم پکا محسوس کرتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہے، اور وہ وقت ہے جب میں کھڑے ہو کے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں، تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس وقت مانگی دعا قبول اللہ ضرور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام بھیجتے وقت کی دعا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایسی محبت کے ساتھ سلام پیش کرنے والا بنائے، آقا سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ ایسی درود پاک کی ایک فضیلت اور سن لیتے ہیں کہ حضرت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تھے، غزوے کے سفر میں تھے، اور ایک جگہ پہ قیام کیا ہوا تھا، خیمے گاڑے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ آقا نے اپنے صحابیوں سے پوچھا، یا اے میرے ساتھیوں، کیا کچھ کھانے کو ہو تو لے کر آؤ۔ ساتھیوں نے دیکھا تو صرف جوں کی سوکھی روٹیاں تھیں، جوں کی سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے، جوں کی سوکھی روٹی لا کے رکھ دی گئی۔ جیسے ہی جوں کی سوکھی روٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ڈبا کے کھانے کے لیے منہ میں ڈالنے لگے تو بھن بھن کر کے مکھیوں کی آواز، شہد کی مکھیوں کی آواز آئی۔ شہد کی مکھیاں آپ کے پاس آ کے بھن بھنانے لگی، گویا کچھ کہہ رہی ہے۔ صحابیوں نے دیکھا کہ کیا کہہ رہی ہے مکھیاں حضور پاک کو، اور حضور میرے آقا ایسے ہیں جو سب کی بولی جانتے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کس نے پکارا ہے، سب جانتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں پہ بھی تو آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تو شہد کی مکھیوں نے اپنی لینگویج میں کہا، آقا نے سن لیا۔ مکھیاں کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کی سوکھی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، اس دور مقام پر، اس اونچے مقام پر ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہے، آپ اپنے کسی صحابی کو بھیج کے وہ شہد منگا لیجئے اور شہد سے روٹی تناول فرمائیں۔ پیارے آقا نے جب یہ بات شہد کی مکھیوں سے سنی تو ارشاد فرماتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، اے مکھیوں، تم اتنا میٹھا میٹھا شہد کیسے بناتی ہو؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں، ہمیں بتانا مقصود ہے۔ پوچھا، اے مکھیوں، تم اتنا میٹھا شہد کیسے بناتی ہو؟ مکھیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اللہ عز و جل نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہم دور دور چمنستانوں میں جا کر مختلف پھولوں کے رس چوستی ہیں، اور اس رسوں کو چوس کر ہم اپنے چھتوں پر آ کر اگل دیتی ہے، یا رسول اللہ وہ شہد بن جاتا ہے۔ پیارے آقا مسکرا دیے، ارشاد فرماتے ہیں، اے مکھیوں، پھولوں کے رس جو ہوتے ہیں وہ تو پھیکے سیٹھے تلخ ہوتے ہیں، اس میں مٹھاس تو نہیں ہوتی، پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے لیکن ان کے رس میں مٹھاس نہیں ہوتی، وہ تو تلخ ہوتے ہیں، کبھی کڑوے لگتے ہیں، کبھی کسیلے لگتے ہیں۔ گلاب پھولوں کا راجا ہے، آپ کبھی چکھ کے دیکھیے تو اس میں تلخی لگتی ہیں، مٹھاس نہیں ہوتی۔ آقا فرماتے پھولوں کے رس تو پھیکے سیٹے تلخ ہوتے ہیں، پھر شہد میٹھا کس سے بن گیا؟ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت
سے مکھیاں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ان پھیکے سیٹے تلخ رسوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے منہ میں بھر کر اپنے چھتوں تک اڑتی ہیں تو ہمارے اللہ عز و جل نے ہمیں سکھا دیا ہے ہم تمام راستہ آپ کریم آقا پہ درود پاک پڑھتے ہوئے اڑتی ہے، چونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے منہ میں وہ پھیکے سیٹے تلخ رس بھرے ہوتے ہیں اور اس میں وہ چھوٹی چھوٹی زبان ہوتی ہے اور اس زبان سے ہم آپ پہ درود پاک بھیجتی ہیں تو اس درود کے صدقے وہ پھیکے سیٹے تلخ رس شہد بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، ہم اشرف المخلوقات ہے، مکھی ادنا مخلوق ہے، شہد کی مکھی بھی ادنا مخلوق ہے۔ ادنا مخلوق اگر درود پڑے قرینے سے تو اس کے منہ کی کڑواہٹ کڑو اور تیکھے رس میٹھے ہو جاتے ہیں، شہد بن جاتے ہیں۔ پھر ہم تو اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول کی امتی بھی ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور اگر ہم اپنے زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی محبت کے ساتھ درود پاک بھیجے اور زبان کے گناہوں سے بچے رہیں، غیبت سے، چغلی سے، اس کی سے، بہتان کشی سے، کسی کی دل آزاری سے، اگر ان زبان کی گناہوں سے ہم زبان کو بچا کے رکھیں اور پھر درود پڑھے تو ہماری زبان سے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا کچھ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان وہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو دین کی دعوت دیں اور وہ ایمان والا بن جائے، ہم کسی کو اللہ کے بارے میں بتائیں وہ اللہ والا بن جائے، جو ہم کو دیکھ لے اسے اللہ یاد آ جائے۔ اگر ہماری محبت آقا سے ایسی ہو جائے کہ گناہوں سے بچ جانا بھی آقا سے محبت ہے، آقا ناراض نہ ہو جائے، حشر کے دن ہمارے اعمالوں کو دیکھ کے آپ غم زدہ نہ ہو جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، ایسا بچ بچ کے چلنا کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دنیا میں کس سے محبت ہوتی ہے تو کتنا سوچا جاتا ہے اس کو یہ بات بری نہ لگ جائے، میری ماں مجھے بہت چاہتی ہے کہیں وہ میری غلط حرکت پہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے والد مجھے میرے ابو بہت چاہتے ہیں کہیں وہ میری روڈ پہ کھڑے ہو گئے ادھر ادھر گھومنے سے وہ ناراض نہ ہو جائے، میں ان کی عزت پامال نہ کر دوں۔ یہ تمام چیزوں کو ذہن نشین کر کے جب بندہ چلتا ہے نا تو پھر وہ اپنے محبوب کی محبت کو پاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب سے بڑھ کے محبت کس سے ہو؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کبھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ محبت تو اصل وہ ہے جو کام آ جائے، محبت اس سے کی جاتی ہے، وہ دوست ایسا ہوتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے، اور میرے آقا تو قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، پل صراط پہ بھی کام آنا ہے، میزان پہ بھی کام آنا ہے، پیاس میں آب کوثر بھی پلانا ہے۔ آپ کا تو کام ہی کام ہے، آپ کی تو مدد کی بہت ضرورت ہے، اور آپ ایسے سونے دنیا میں کسی سے بھی محبت کے لیے ڈھونڈو، اتنا سونا اتنا پیارا تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں اور ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے رب نے بنایا ہی نہیں، تو میرے مصطفیٰ جیسا کسی کو اللہ نے بنایا نہیں ہے۔ مصطفیٰ زندہ ہے، اللہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے ہم پہ اور ہمیں ایسا بنانے کے لیے دعا فرما دیجئے، اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہم تیرے حبیب کے پیارے بن جائے، تیرے حبیب کے دلارے بن جائے، اللہ ہم تیرے اچھے بندوں میں شامل ہو جائے، اے اللہ ہم چاہے بھی تو گناہ نہ کر پائے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ گناہوں سے گریز کر دے، ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت دلا دے، اے اللہ ہمیں 2400 گھنٹے تیری اطاعت گزار، تیرے حبیب کی اطاعت گزار بنا دے، اے اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، خوب تلاوت قرآن پاک کرنے والے بنا، ایسا تلاوت قرآن پاک کہ جسے آقا کریم بھی سنا کرے۔ اللہ ایک صحابی رسول تھے جو بڑی پیاری آواز میں درود وہ تلاوت سنا کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آقا وہاں سے گزرے، کہا کہ میں نے آپ کی تلاوت سنی، کہا یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا نا میں اور جمع کے پڑھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محبت تھی صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے تو اپنی جان سب کچھ، اپنا بال بچے، اپنا گھر، اپنا مال سب آقا پہ نچھاور کر دیا، اور آقا نے تو اپنی ہر لمحے کو اور اپنے گھر کو اپنے نواسوں کو اس امت کے لیے قربان کرنا پسند کیا۔ تو آقا کی محبت کے سامنے تو ہماری محبتیں بہت جھوٹی ہلکی ہے، بس یہ ٹوٹی پھوٹی محبتوں کو اللہ قبول کرے، اللہ کا رسول قبول کرے، اور ہم ایسے بن جائے جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو،
جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کئی گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین۔ اس بیان میں جانے جانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف فرما دے۔ آپ لوگوں کو کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔